آج ہم میزلس کے بارے میں پڑھیں گے۔ میزلس بیسیکلی یہ تو جلد کی بیماری ہے، اور جلد کی بیماری بھی ایسے ہوتی ہے کہ وہ ایئر بورن ڈیزیز کہلاتی ہے۔ یہ کمیونٹی میڈیسن میں ہمارے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری ہو اس کی وجہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ خاص طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے وہ کون سا جراثیم ہے جس کی وجہ سے ایک بیماری ہو گئی ہے۔ اور میزلس میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ میزلس کی بیماری ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، ملیو وائرس۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایئر بورن ہے، مطلب ہوا سے یہ آتی ہے انسان کے بدن کے اندر۔ یہ وائرس جو آتا ہے یہ چھینک سے آتا ہے یا تھوک سے آتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوا کے ذریعے انسان کے بدن کے اندر یہ ملیو وائرس آتا ہے، میزلس کا جو وائرس ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ریسپائریٹری ٹریک کے اندر سب سے پہلے یہاں اٹیک کرتا ہے، سانس کی نالیوں میں اٹیک کرتا ہے، کیونکہ خود ہی دیکھا جاتا ہے کہ ایئر بورن ہے، مطلب ایئر ہوا ذریعہ بن رہی ہے اس وائرس کو کیری کرنے کے لیے۔ اس وائرس جو جراثیم ہے یہ جو کیری کر رہی ہے وہ ہوا ہے، تو ہوا تو سانس کی نالیوں میں جائے گا، پھر پھیپھڑوں میں آ جاتا ہے۔ انکیوبیشن پیریڈ جو کہ 10 سے 12 دن کا ٹائم ہے، اس کے بعد یہ اپنا ایکشن دکھاتا ہے۔ سب سے زیادہ بچوں میں میزلس پایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ میزلس میں پھر باقی اور علامات کیا آتے ہیں۔ چوڑے چوڑے لال لال، جس کو دھڑپڑ بھی کہتے ہیں، اس طرح کے ریشز ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے چہرے پہ یا گردن پہ اور ماتھے کے اوپر۔ میزلس کی یہ نشانی ہے۔ اکثر حضرات کہتے ہیں کہ اس کو چکن پاکس ہے، پھر وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ چکن پاکس نہیں ہے۔ علامات سے ہی پتہ چل جاتا ہے وہ میزلس کا مریض جس کے چہرے پہ، گردن پہ اور ماتھے پہ لال لال کے چوڑے چوڑے دانے ہوں گے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر پانی بھر جائے گا، یہ علامت ہے کہ وہ میزلس کا مریض ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میزلس کی ویکسین بھی ہے، میزلس کے اور بھی مزید ٹریٹمنٹ ہے، اور یہ بات بھی دیکھا جائے کہ اس کے اندر ایک نزلے کی بھی علامت پائی جاتی ہے۔ بہت زیادہ ہائی گریڈ فیور بھی پایا جاتا ہے جو کہ موت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم علاج جب کروا رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی پیشنٹ جو میزلس کا مریض ہو اس سے انفیکشن دوسرا مریض کیری نہ کر لے۔ اسی طرح ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اچھی طرح جانتے ہیں جو کمیونٹی میڈیسن پڑھ رہے ہیں ہومیوپیتھک میڈیکل کالجز میں، کہ یہ ایک ایسی کنٹیجیس ڈیزیز ہے، اور کنٹیجیس ڈیزیز اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ وہ ایک خطرناک، ایک مریض سے دوسرے مریض کی طرف ٹرانسفر ہونے والی بیماری کو کنٹیجیس ڈیزیز کہتے ہیں۔ جہاں ہم علاج کا تعلق رکھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین دوا اس وقت جو مارکیٹ میں ہے میزلس کی MHP52۔ MHP52 یہ منصورہ ہومیوپیتھک فارمیسی کی دوا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہومیو ورکس میں تشریف لا سکتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے ہی ہلکا سا شک پڑے کہ یہ میزلس ہیں، ہم تو لاپرواہی بہت کرتے ہیں نا، بچے کو دانے نکل آئے ہیں، آم بہت زیادہ کھا لیا، بہت زیادہ اس نے برگر کھا لیا، باہر پاپڑ کھا لیے، اور کس کس قسم کی اس طرح کی جو چٹنی وغیرہ یہ سب ہے، آلو مسالے اور چپس اور لولی پاپیں یہ کھا لیا۔ چلو وہ زیادہ دھوپ میں کھیل رہا تھا، مٹی بھی کھاتا ہے، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دانے نکل آئیں گے، بچوں کے ساتھ کھیل کود رہا تھا، اس کی وجہ سے میزلس ہوا۔ تو ہم یہاں پہ بہت زیادہ بد احتیاطی کرتے ہیں۔ جب بہت زیادہ ہائی گریڈ فیور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پیناڈول، کیلپول لے لیتے ہیں۔ بہت زیادہ ہو گیا تو قریبی کسی نیم حکیم کو دکھا دیا، مولوی صاحب کے پاس جا کے مسجدوں میں دم کرا لیا، تعویذ لے لیے، اور کالے کالے کتے کے پٹے یہاں پہ ڈال لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تعویذ شفا ہے یہ۔ لیکن جب بندہ جنازہ گاہ پہ آ جاتا ہے، وہ بچہ
بالکل موت کے کنارے پہ ہوتا ہے، اور آخرکار جب جنازے پہ عورتیں ماتم کر رہی ہوتی ہیں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ جی مولوی صاحب آپ نے ہی جنازہ پڑھانا ہے، جو کہ آپ پھوکے مار رہے تھے، تعویذ دے رہے تھے، اور کالا پٹا کدھر گیا وہ؟ اچھا پھر وہاں دیکھتے ہیں کہ نہیں جنات کے اثرات آ گئے ہوں گے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ لیکن میزلس کو معمولی نہیں لینا چاہیے، ہلکے سے دانے ہو، رنی نوز ہو، ہائی گریڈ فیور ہو، فوراً اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آ جائیں۔ بہت اچھا ہوگا کہ اگر ہومیو ورکس تشریف لے آئے، ڈاکٹر اسد عربی، ہومیو ورکس۔